वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब पर जद्दा पहुंच गए। सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुलाकात में दो तरफा ताउन, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई अमन और सलामती के उमूर पर भी बात होगी। बेलारूस के आला सतह वफ्द का कमांडर एयर फोर्स की क़यादत में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR ने बताया पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दिफाई ताउन, तकनीकी तरबियत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और हज के रुकने आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की गईं। सूरज ढलने पर हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें साथ पढ़ने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। भारत जंग में शिकस्त के बाद पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। सिंध ताश मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। आबी जारियत रोकने के लिए भी हम सब मुत्तहिद हैं। भारत के घमंड को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतालिक अहम इजलास से खिताब। कहा 24 करोड़ अवाम के लिए पानी का मसला हल करना होगा। पानी जखीरा करने की गुंजाइश को बढ़ाना होगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कसीरुल जहती ऑपरेशन किया। उसमें JF-17, J-10C, PL-15 इस्तेमाल किए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं ऑपरेशन में साइबर, AI और AW को भी हम आहंग किया गया। डेली सी पैक को इंटरव्यू में जनरल साहिर शमशाद का कहना था पाकिस्तान और चीन का रिश्ता पहाड़ों से बुलंद, समंदरों से गहरा और फौलाद से ज्यादा मजबूत है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा ऐसा फोरम होना चाहिए जहां दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें। भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारतीय सिफारती वफ्द की वाशिंगटन नेशनल प्रेस क्लब आमद पर सिख मुजाहिरीन का एहतजाज और नारे। भारतीय सिफारती वफ्द को भारतीय शहरियों ने घेर लिया। एहतजाज करने वाले सिखों को देखकर शशि थरूर साथियों के साथ पार्किंग में छुप गए। भारतीय वफ्द को कचरे के डब्बे की आड़ लेना पड़ी। भारतीय सिफारती वफ्द नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया का सामना भी न कर सका। भारतीय वफ्द ने पुलिस की मदद तलब कर ली। शिमला मुआहिदा अब तक मनसूख नहीं किया गया। ज़राए वज़ारत ख़ारजा कहना है अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से शिमला मुआहिदा मनसूखी की बात की गई। सलामती काउंसिल में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीकी नुमाइंदा कहती हैं इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा गजा पर करारदाद वीटो होना सलामती काउंसिल का गैर मुअस्सर होना साबित करता है। करारदाद मुस्तरद होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 200 के करीब जख्मी हैं। गजा सिटी में अल अहली अस्पताल पर सोहनी फौज के हमले में 4 सहाफ़ी जान से गए। इसराइली फोर्सेस की मुसलसल फायरिंग की वजह से 2 दिन से इमदादी मराकज बंद हैं। इसराइली धमकियों के बावजूद फ्रीडम कोटिला का गजा की जानिब सफर जारी। इमदादी बहरी जहाज पर आरिश, हॉलीवुड स्टार और स्वीडन के नामवर माहौलियाती कारकुन मौजूद हैं।
بلوچستان میں فی الحال ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں، کے پی طرز کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، جہاں فوج کی ضرورت پڑی وہاں مدد لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ کراچی اور گوادر پورٹ پر حملوں سے متعلق فتنۃ الہندوستان کی آڈیو شیئر کر دی، کہا بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے نئی سازش شروع کی ہے، را کی جانب سے دہشت گردوں کو اہداف دیے گئے ہیں، بلوچ عوام فیصلہ کر چکے، ہمارا فتنۃ الہندوستان سے کوئی تعلق نہیں، لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خود ساختہ لاپتہ ہونے کی شرح جبری لاپتہ ہونے سے زیادہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 11 جون تک ملتوی۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 سے 4 ہفتے کا وقت مانگا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں کل نوٹس ملا ہے، وقت دے دیں۔ وکیل سلمان صفدر نے آج ہی دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی صدا کی، کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسپیشل ٹیم لانا چاہتے ہیں، لے آئیں، ہم نہیں گھبراتے۔ عدالت نے 11 جون تک نیب اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں جی ایچ پی حملہ کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سرکاری وکیل کہتا ہے مجھے آج کی تاریخ کا پتہ نہیں تھا، پوری قوم جانتی ہے آج کیس لگا ہے، تم کہہ رہے ہو مجھے علم نہیں، جان بوجھ کر تاخیر کرنا شرم کی بات ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی جان نہیں، اس لیے یہ تاریخ پر تاریخ لے رہے ہیں، عدالتوں کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، عدالتوں میں ہی اپنا کیس لڑیں گے۔ حافظ آباد میں خاتون سے زیادتی میں ملوث 8 ملزمان میں سے ایک اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم کو دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے لے کر جا رہے تھے، راستے میں گھات لگائے ملزم کی ساتھیوں نے فائرنگ کی، ملزم خابر انصاری اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ سستی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، کمی مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کہ الیکٹرک صارفین کو جون کے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ کراچی میں عید کے تینوں دن بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے ہفتے کی صبح 5 بجے سے عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔ اربوں روپے دینے والے کراچی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں بجلی کے بحران پر ایم کیو ایم بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حکومت سے درخواست کی تھی اور اب شرط رکھیں گے، بتایا جائے کراچی میں بجلی کی سپلائی کا نظام پورے پاکستان سے الگ کیوں ہے؟ کراچی اور دیہی علاقوں کا 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات بلال بن ثاقب کی امریکہ میں مصروفیات کا اعلامیہ جاری۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان کی کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کی کوششوں سے آگاہ کیا، کہا پاکستان بٹ کوائن کے سلسلے میں سر فہرست ملکوں میں شامل ہونے پر گامزن ہے۔ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات میں پاکستان کی آئے روز کامیابیوں سے بھارت پریشان ہے۔ پاکستان کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کے معاملے میں نئی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تعمیراتی شعبے کو بجٹ میں بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں دینے کا فیصلہ۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یکسر ختم ہوگی۔ پراپرٹی کی خریداری میں ٹیکس چھوٹ پر آر ٹی او سے این او سی کی پابندی بھی ختم ہوگی۔ 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر فائلر کے لیے عائد 3%، لیٹ فائلر کے لیے 5% اور نان فائلر پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہونے کا امکان۔ بجٹ میں خواتین کے لیے خوشخبری، میک اپ پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے امپورٹڈ اشیاء کی ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی پر زور دیا۔
آئندہ مالی سال 7,000 سے زائد امپورٹڈ اشیاء پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں کمی کی جا سکتی ہے. ان میں پرزہ جات، خام مال، ضروری آلات بھی شامل ہیں. امپورٹڈ میک اپ پروڈکٹس، پرفیومز اور باڈی اسپرے پر ڈیوٹی 2 سے 5% تک کم ہو سکتی ہے. امپورٹڈ ہینڈ بیگز، پرس، سن گلاسز، جوتے اور کپڑوں سمیت دیگر اشیاء پر بھی ڈیوٹی میں 2 سے 5% تک کمی ہو سکتی ہے. جولائی تا مئی برآمدات کا مجموعی حجم 4.7% اضافے سے 29 ارب 44 کروڑ 50 لاکھ ڈالر رہا. مجموعی برآمدات میں 7.3% اضافے سے 53 ارب 45 کروڑ ڈالر رہی. ادارہ شماریات کے جاری کردہ داد و شمار کے مطابق 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 10.6% بڑھ کر 24 ارب ڈالر رہا. مئی میں پاکستانی برآمدات میں 17.4% اضافہ اور درآمدات میں 7.6% کمی ہوئی. کراچی کی ملیر جیل سے فرار قیدی نے گرفتاری کے ڈر سے خودکشی کر لی. پولیس حکام نے بتایا رضا پرویز کی لاش ماڑی پور میں گھر سے ملی. رضا پرویز نے خودکشی سے قبل ویڈیو پیغام میں کہا بے قصور ہوں، رہا کیا جائے. زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو سب جان بچا کر بھاگے. وہ بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ بھاگ گیا. قیدیوں کی گرفتاری اور رضاکارانہ واپسی جاری. تعداد 126 ہو گئی. فدا حسین مستوری آئی جی جیل خانہ جات تعینات. وزیر جیل خانہ جات کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری. ڈیفنس خیابانی اتحاد میں نوجوان پر تشدد کا کیس. کراچی کی عدالت نے ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. متاثرہ نوجوان سدھیر نے ملزم کو معاف کر دیا. عدالت میں کہا میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے اعتراض نہیں. عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر دی. بڑی عید کی بڑی تیاری، جانوروں کی دھڑا دھڑ خریداری. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، بھاؤ تاؤ جاری، بیوپاریوں کے نخرے، قیمتیں ساتویں آسمان پر. لاہور کی کانا منڈی میں پپو اور ببلو تو ناروبال میں سفید رنگت والے بکروں کی دھوم. گلی محلے بھی جانوروں سے بھر گئے. بچے بڑے سبھی جانوروں کی آؤ بھگت میں مصروف. محکمہ موسمیات کی عید پر شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی. 7 سے 12 جون تک ملک بھر میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. کراچی میں آج بھی موسم گرم، پارہ 36 ڈگری ریکارڈ. وسطی اور جنوبی پنجاب میں آج آندھی اور بارش کی پیشگوئی. شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ملکوں پر مکمل سفری پابندی عائد کر دی. ایران، افغانستان، یمن، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، برما اور دیگر شامل. ترکمانستان، کیوبا اور وینزویلا پر جزوی پابندیاں لاگو. جزوی پابندی والے ملک سے آنے والوں کی سخت جانچ پڑتال کی جائے گی. محکمہ خارجہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کو امریکہ مخالف ملکوں کی مزید فہرستیں تیار کرنے کی ہدایت. محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے بھی ہٹائے جانے کا امکان. شان کی ٹیسٹ کپتانی کو بھی خطرہ. سلمان آغا تینوں فارمیٹ میں کپتانی کے مضبوط امیدوار. رضوان کی کپتانی میں ٹیم آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخی سیریز جیتی، لیکن چیمپئنز ٹرافی میں بدترین ناکامی اور نیوزی لینڈ میں شکست نے معاملہ بگاڑ دیا. شان کی قیادت میں قومی ٹیم 12 ٹیسٹ میں سے صرف 3 میچ جیت سکی. اور قومی کرکٹرز کے 3 روزہ کیمپ کا آخری دن. لاہور میں وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں کھلاڑیوں کی مشقیں، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے ساتھ مختلف ڈرلز بھی کی. کیمپ کے لیے 22 کھلاڑیوں کو بلایا گیا. بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور عبداللہ شفیق بھی کیمپ میں شامل.